ہر انسان کی بچپن کی کچھ یادیں ہوتی ہیں۔ کسی کو پہلی سائیکل چلانا یاد رہتا ہے، کسی کو اسکول کا پہلا دن، کسی کو عید کی خوشیاں۔ لیکن ایک لڑکی تھی جس کی زندگی کی پہلی یاد نہ عید تھی نہ کھلونے۔ اس کی پہلی یاد ایک عجیب سا ڈر تھا، ایسا ڈر جس کا مطلب اس سے اس وقت سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن وہ ہر دن اس کے ساتھ سایہ بن کر چلتا تھا۔ آج اس کی عمر 25 سال ہے۔ وہ یہ کہانی اس لیے سنا رہی تھی کیونکہ شاید اس کی آواز کسی اور کی خاموشی توڑ دے۔ شاید کوئی بچی جو آج بھی چپ ہے یہ سن کر سمجھ جائے کہ وہ اکیلی نہیں ہے، اور شاید کوئی ماں یا باپ اپنے بچے کی آنکھوں میں چھپی ہوئی چیخ کو پہچان لے۔ یہ ایک ٹرو سٹوری ہے جو کہ عائشہ نے خود بتائی ہے۔ اس کی زندگی کی کافی ایسی چیزیں ہیں جو اس نے بتائی ہیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس سٹوری کو بہت شیئر کریں گے اور لوگوں تک اویئرنیس پھیلائیں گے۔ خیر، اس نے اپنی کہانی کچھ اس طرح بیان کی ہے۔ میرا نام عائشہ ہے، میں ایک چھوٹے سے شہر کی رہنے والی تھی۔ ہمارا گھر بہت امیر نہیں تھا لیکن محبت سے بھرا ہوا تھا۔ ابو صبح جلدی کام پر چلے جاتے اور رات دیر سے واپس آتے۔ امی پورا دن گھر سنبھالتی تھی۔ میری ایک چھوٹی بہن اور ایک بڑا بھائی بھی تھا۔ گھر میں روز کی شرارتیں ہوتی تھی، امی کی ڈانٹ ہوتی تھی، پھر کچھ دیر بعد ان کی گود میں سر رکھ کر سو جانا ہوتا تھا۔ اس وقت مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی بالکل مکمل ہے۔ میں بہت زیادہ بات کرنے والی بچی تھی۔ گھر آنے والے ہر مہمان کو اپنی ڈرائنگز دکھاتی، اسکول کی ہر چھوٹی بات بتاتی۔ اگر کسی نے ایک بار میری تعریف کر دی ہوتی تو میں پورا دن خوش رہتی۔ مجھے رنگوں سے بہت محبت تھی۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا پنک کلر کا اسکول بیگ تھا جسے میں روز صاف کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا اگر میرا بیگ صاف ہوگا تو ٹیچر مجھے زیادہ پسند کریں گی۔ ہر شام میری گلی میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتی تھی، کبھی لکا چھپی، کبھی پکڑم پکڑائی، کبھی مٹی سے گھر بنانا۔ گھر لوٹتے وقت کپڑے مٹی سے بھر جاتے اور امی ناراض ہو کر کہتی، عائشہ ایک دن بھی صاف کپڑوں میں گھر نہیں آ سکتی؟ اور میں ہنستی ہوئی ان کے گلے لگ جاتی۔ ان دنوں میری دنیا بہت چھوٹی تھی۔ مجھے نہ لوگوں کی نیت کی سمجھ آتی تھی نہ دنیا کی برائی۔ میں ہر مسکرانے والے انسان کو اچھا سمجھتی تھی۔ اگر کوئی پیار سے سر پر ہاتھ رکھ دیتا تو مجھے لگتا وہ میرا اپنا ہے۔ بچپن کا دل کتنا معصوم ہوتا ہے، اسے دھوکہ دینا کتنا آسان ہوتا ہے۔ لیکن زندگی ہر کسی کو ایک جیسی نہیں ملتی۔ کبھی کبھی ایک ہی دن پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ میری عمر اس وقت صرف 7 سال تھی۔ اس دن بھی سب کچھ بالکل عام تھا۔ صبح اسکول گئی، میتھس کے ٹیسٹ میں پورے نمبر آئے۔ ٹیچر نے پوری کلاس کے سامنے میری تعریف کی۔ میں اتنی خوش تھی کہ گھر آتے ہی امی کو سرٹیفکیٹ دکھانا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا تھا آج امی مجھے میری پسند کی کھیر بنا کر دیں گی۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس دن کے بعد میری زندگی 2 حصوں میں بٹنے والی ہے۔ ایک وہ عائشہ جو اس دن سے پہلے تھی، اور ایک وہ عائشہ جو اس دن کے بعد کبھی پہلے جیسی نہیں رہی۔ اس شام جب میں گھر واپس آئی تو میری آنکھوں کی چمک دھیرے دھیرے کہیں کھو گئی۔ میں پہلی بار اتنی خاموش ہوئی کہ امی نے بھی حیرانی سے پوچھا، بیٹا سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے صرف ہلکا سا سر ہلا دیا۔ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے دل میں اتنا بوجھ کیوں محسوس ہو رہا ہے، جیسے کسی نے میری معصومیت کا ایک حصہ چھین لیا ہو، جیسے اچانک دنیا پہلے جیسی محفوظ نہ رہی ہو۔ اس رات میں نے پہلی بار دعا مانگی، لیکن کھلونوں کے لیے نہیں، چاکلیٹ کے لیے نہیں، نئے کپڑوں کے لیے نہیں، بس اتنا کہا، یا اللہ کل کا دن آج جیسا نہ ہو۔ اس وقت مجھے نہیں پتا تھا یہ دعا مجھے اگلے کئی سالوں تک روز مانگنی پڑے گی۔ اس رات کے بعد میری زندگی دھیرے دھیرے بدلنے لگی۔ یہ بدلاؤ اتنا خاموش تھا کہ شاید کسی اور کو نظر نہ آتا، لیکن میرے اندر روز کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ میں نے پہلے کی طرح زور زور سے ہنسنا چھوڑ دیا۔ جو بچی گھر کے ہر کونے میں بھاگتی رہتی تھی اب اکثر اپنے کمرے میں ایک کونے میں گھنٹوں بیٹھی رہتی ہے۔ امی کو لگتا تھا شاید میں تھک گئی ہوں۔ کبھی وہ میرا ماتھا چوم کر کہتی، لگتا ہے میری گڑیا کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ میں بس ہلکا سا مسکرانے کی کوشش کرتی۔ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ میرے دل میں اتنا بوجھ کیوں ہے، بس اتنا محسوس ہوتا تھا کہ پہلے جیسی خوشی اب کہیں کھو گئی ہے۔ اسکول جانا بھی پہلے جیسے نہیں رہا۔ پہلے بیل بجتی تھی میں سب سے آگے بھاگتی تھی، اب دھیرے دھیرے چلتی تھی۔ کلاس میں ٹیچر پڑھاتی رہتی تھی اور میری نظریں کھڑکی کے باہر ٹک جاتی۔ پیڑوں پر بیٹھے پرندوں کو دیکھ کر سوچتی، کاش انسان بھی اتنی آسانی سے اڑ کر اپنے ڈر سے دور جا سکتے۔ ایک دن میری سب سے اچھی دوست ثنا میرے پاس آئی اور بولی، عائشہ تم پہلے والی عائشہ کیوں نہیں رہی؟
میں کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر زبردستی مسکرا کر کہہ دیا، بس طبیعت ٹھیک نہیں، اور وہ مان گئی۔ لیکن میں جانتی تھی کہ میری طبیعت نہیں، میری روح تھک چکی ہے۔ رات کو نیند میں میری دشمن بن گئی۔ کبھی اچانک آنکھ کھل جاتی، کبھی برا خواب دیکھ کر گھبراہٹ ہونے لگتی۔ میں اٹھ کر کھڑکی کے پاس بیٹھ جاتی اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے صرف ایک ہی بات سوچتی، کیا علم اللہ میری بات سن رہے ہیں؟ ابو اکثر کہتے ہماری بیٹی بہت سمجھدار ہو گئی ہے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ کچھ بچے سمجھدار نہیں ہوتے، بس مجبوری انہیں جلدی بدل دیتی ہے۔ میں دھیرے دھیرے لوگوں سے بچنے لگی۔ گھر میں مہمان آتے تو میں اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ اگر کوئی پیار سے بات کرتا تو دل میں عجیب گھبراہٹ محسوس ہوتی۔ مجھے خود پر غصہ آتا تھا کہ میں ایسی کیوں ہو گئی ہوں۔ تھی تو میں بچی، لیکن ایک ڈر سا پتہ نہیں کیوں لوگوں سے آنے لگا تھا مجھے۔ ایک دن اسکول میں ٹیچر نے ایک ایسے دیا، میرا خوشگوار بچپن۔ پوری کلاس لکھنے لگ گئی، کسی نے پکنک لکھی، کسی نے نانی کا گھر، کسی نے عید۔ میں خالی پیج کو دیکھتی رہی، پین ہاتھ میں تھی مگر لفظ کہیں گم ہو چکے تھے۔ ٹیچر نے میری ڈیسک پر آئی اور کہا، عائشہ کچھ لکھو بیٹا۔ میں نے صرف ایک جملہ لکھا، ہر بچپن ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ٹیچر نے وہ جملہ پڑھ کر کچھ لمحوں تک مجھے دیکھا اور بنا کچھ کہے آگے چلی گئی۔ اس دن مجھے پہلی بار لگا کہ شاید میری آنکھیں وہ بات کہہ رہی ہیں جو میری زبان کبھی نہیں کہہ پائی۔ اس رات ڈائری کے پہلے صفحے پر میں نے لکھا، اگر کبھی میری کوئی ڈائری پڑھے تو وہ سمجھ جائے کہ کچھ آنسو آواز نہیں کرتے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ڈائری ایک دن میری زندگی کا سب سے بڑا سہارا بنے گی۔ اس وقت میری عمر 9 سال ہو چکی تھی، لیکن میری بات اتنی بڑی تھی کہ کوئی سنے تو کہے کہ یہ 20 سال کی لڑکی ہے۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری عمر 11 سال ہو گئی۔ لوگ کہتے تھے عائشہ کتنی شریف اور چپ رہنے والی بچی ہے۔ مجھے عجیب لگتا تھا، میں شریف نہیں بنی تھی، میں صرف خاموش ہو گئی تھی۔ خاموشی بھی کتنی عجیب چیز ہوتی ہے، باہر سے وہ سکون لگتی ہے، اندر سے وہ روز چیختی رہتی ہے۔ امی کبھی کبھی میری پرانی تصویریں نکال کر دکھاتی۔ ایک تصویر میں زور زور سے ہنس رہی تھی، بالوں میں لال ربن باندھا ہوا تھا۔ امی تصویر دیکھ کر مسکرائی اور پھر میری طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، پتہ نہیں میری وہ ہنسنے والی بیٹی کہاں کھو گئی۔ ان کے یہ لفظ میرے دل میں تیر کی طرح اترے۔ میں چاہتی تھی کہ انہیں سب بتا دوں، میں چاہتی تھی ان کے گلے لگ کر رو دوں، میں چاہتی تھی کہ جو میں نے کسی کو نہیں بتایا وہ میں انہیں بتا دوں، لیکن ہر بار ایک ہی خیال روک دیتا، یا اگر کوئی میری بات پر یقین کرے یا نہ کرے۔ یہ سوال مجھے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ اسکول میں پرفارمنس تھی اور گرنے لگی، نمبرز کم آنے لگے۔ ٹیچر نے ابو کو بلایا، انہوں نے کہا، عائشہ پہلے بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھی، اب وہ ہر وقت اداس رہتی ہے، شاید اسے کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ گھر آتے وقت ابو نے بہت پیار سے پوچھا، بیٹا کوئی پریشانی ہے؟ میں نے ان کی طرف دیکھا، میرے ہونٹ ہلے مگر الفاظ باہر نہ آ سکے۔ اس دن مجھے سمجھ آیا، کبھی کبھی انسان سچ اس لیے چھپاتا ہے کہ وہ جھوٹ بولنا چاہتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کے پاس اپنے درد کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں بچتے۔ اس رات میں نے پہلی بار اللہ سے شکایت کی، یا اللہ، اگر ہر بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے تو پھر کچھ بچوں کا بچپن اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ جواب اس رات بھی نہیں ملا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک ہلکی سی امید ضرور پیدا ہوئی کہ شاید ایک دن میری زندگی میں کوئی نئی صبح ہوگی، اور شاید وہ صبح میری سوچ سے زیادہ قریب ہو۔ اگلا سال میری زندگی کا سب سے عجیب سال تھا۔ باہر سے سب کچھ بالکل ٹھیک لگتا تھا، میں روز وقت پر اسکول جاتی، یونیفارم پہنتی، ہوم ورک کرتی اور ایگزامس بھی دیتی، لیکن اندر ایسے لگتا تھا جیسے میری زندگی رک گئی ہو۔ ہر صبح جب آئینہ دیکھتی، مجھے اپنی ہی آنکھوں میں وہ چمک ڈھونڈنی پڑتی تھی جو بچپن میں بنا وجہ ہوا کرتی تھی، مگر ہر روز صرف ایک تھکی ہوئی سی بچی نظر آتی جو اپنی عمر سے کہیں زیادہ بڑی لگتی تھی۔ اکثر بچے اپنے بچپن کی چیزیں بھول جاتے ہیں، انہیں اپنی اکثر چیزیں 10-12 سال کے بعد کی ہی یاد ہوتی ہیں، لیکن میں شاید ان بچوں میں سے تھی جس سے اپنے 7 سال کے بعد کی عمر کی ہر ایک دن کی بات یاد تھی، اور خاص طور پر وہ واقعے جو میرے ساتھ کافی دفعہ ہو چکے تھے۔ میری کلاس میں سب بچے مزے سے باتیں کرتے، فیوچر کے سپنے دیکھتے اور لنچ بریک میں زور زور سے ہنستے۔ میں ان سب کے بیچ بیٹھی ہوتی، لیکن پھر بھی بالکل اکیلی۔ کبھی کبھی لگتا تھا جیسے میرے اور باقی دنیا کے درمیان کوئی شیشے کی دیوار کھڑی ہو۔ میں سب کو دیکھ سکتی تھی، ان کی باتیں سن سکتی تھی، لیکن ان تک کبھی پہنچ نہیں پاتی تھی۔ اس سال ہماری کلاس ٹیچر بدل گئی، ان کا نام مسز مریم تھا۔ وہ سخت ضرور تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں عجیب سی نرمی تھی۔ وہ ہر اسٹوڈنٹ کا نام یاد رکھتی تھی اور ہر روز کسی نہ کسی بچے سے پوچھتی تھی، آج تم اداس کیوں لگ رہے ہو؟
مجھے یہ سب عجیب لگتا تھا۔ میں نے پہلے کبھی کسی ٹیچر کو اتنا توجہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک دن اردو کی کلاس چل رہی تھی، سب بچے کہانی پڑھ رہے تھے۔ اچانک مسز مریم میری ڈیسک کے پاس رک گئیں۔ انہوں نے میری نوٹ بک اٹھائی۔ ہر صفحہ صاف تھا، لکھائی بھی اچھی تھی، لیکن ایک کونے میں ایک عادت سے مجبور ایک چھوٹا سا اداس چہرہ بنا دیا۔ وہ کچھ لمحے اس اسکیچ کو دیکھتی رہی، پھر نوٹ بک بند کر دی۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، صرف مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ اس دن مجھے پہلی بار لگا کہ شاید کسی نے میری خاموشی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا دیکھ لیا۔ اگلے کچھ ہفتوں تک وہ مجھے غور سے دیکھتی رہیں۔ جب بھی کوئی بچہ شور مچاتا، میں ہلکی سی گھبرا جاتی۔ جب بھی کوئی اچانک میرے قریب آتا، میں ایک قدم پیچھے ہٹ جاتی۔ یہ سب اتنا چھوٹا تھا، شاید کسی اور کو نظر نہیں آتا، لیکن مسز مریم کی ایک نظر ہی سب کچھ دیکھ چکی تھی۔ ایک دن اسکول کی چھٹی کے بعد پیون نے آ کر کہا، عائشہ، ٹیچر آپ کو اسٹاف روم میں بلا رہی ہیں۔ میرے دل کی دھڑکن اچانک سے تیز ہو گئی۔ میں نے سوچا شاید ہوم ورک ادھورا ہوگا یا ٹیسٹ میں کوئی بڑی غلطی ہو گئی ہوگی۔ میں نے دھیرے دھیرے اسٹاف روم کی طرف چلی۔ دروازہ کھولا تو مسز مریم اکیلی بیٹھی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آؤ بیٹا بیٹھو۔ میں چپ چاپ بیٹھ گئی۔ کچھ لمحوں تک انہوں نے کوئی بات نہیں کی، پھر بہت آہستہ سے بولی، عائشہ، تم تھک گئی ہو نا؟ بس اتنا ہی۔ نہ انہوں نے پوچھا کیا ہوا، نہ کسی کا نام لیا، نہ مجھے مجبور کیا، صرف اتنا کہا، تم تھک گئی ہو نا؟ اور میری آنکھوں میں آنسو باہر آ گئے۔ میں بہت دیر تک سر جھکائے بیٹھی روتی رہی۔ میں رونا نہیں چاہتی تھی، میں مضبوط دکھنا چاہتی تھی، لیکن کچھ آنسو سالوں تک قید رہتے ہیں اور پھر ایک دن خود ہی بہہ نکلتے ہیں۔ مسز مریم نے میری طرف پانی کا گلاس بڑھایا۔ انہوں نے میری طرف دیکھ کر صرف ایک بات کہی، بیٹا، ہر درد بتانا ضروری نہیں ہوتا، لیکن ہر درد کو اکیلے اٹھانا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ یہ جملہ میری زندگی کا پہلا سہارا بن گیا۔ اس دن میں نے کچھ نہیں بتایا، میں صرف روتی رہی اور وہ صرف بیٹھی رہی۔ کبھی کبھی کسی کو بچانے کے لیے مشورہ نہیں چاہیے ہوتا، صرف ایک ایسا انسان چاہیے ہوتا ہے جو بنا فیصلہ کیے، بنا کچھ اسے جج کیے، اسے بس سنے۔ اس دن جب میں اسکول سے گھر واپس جا رہی تھی، ہوا پہلے جیسی ہی چل رہی تھی، سڑک بھی وہی تھی، لوگ بھی وہی تھے، لیکن میرے اندر کچھ بدل گیا سا۔ سالوں میں پہلی بار مجھے لگا شاید میری کہانی کا انجام صرف اندھیرا نہیں، شاید کہیں نہ کہیں میرے لیے بھی روشنی لکھی گئی ہے۔ میں تب صرف 11 سال کی تھی۔ اس دن کے بعد میری زندگی فوراً نہیں بدلی، نہ میری اداسی ایک ہی دن میں ختم ہوئی، نہ میری آنکھوں کے نیچے کے سیاہ حلقے غائب ہوئے، لیکن ایک چیز ضرور بدلی گئی تھی۔ اب مجھے لگنے لگا تھا کہ دنیا میں کم از کم ایک انسان ایسا ہے جو میری خاموشی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نہ میری امی سمجھ سکی، نہ میرے ابو سمجھ سکے، نہ میری بہن، نہ میرا بھائی سمجھ سکا۔ ایک ٹیچر تھی جو میری اس بات کو سمجھ پائی۔ کبھی کبھی گھر والوں سے زیادہ کوئی انجان ایسا ہوتا ہے جو آپ کی خاموشی بھی سمجھ جائے۔ سالوں بعد پہلی بار مجھے یہ احساس ہوا کہ شاید ہر دروازہ بند نہیں ہوتا، شاید کچھ لوگ واقعی صرف اس لیے ملتے ہیں تاکہ کسی ٹوٹے ہوئے انسان کو دوبارہ جینا سکھا سکیں۔ مسز مریم نے کبھی مجھ پر سوالوں کی بارش نہیں کی۔ ہر روز جب میں کلاس میں آتی، وہ بس ہلکا سا مسکرا کر کہتی، گڈ مارننگ عائشہ۔ شاید ان کے لیے یہ 2 لفظ عام تھے، لیکن میرے لیے نہیں۔ وہ کسی اور کو ایسے گڈ مارننگ نہیں کہتی تھی۔ مجھے دیکھ کر ہلکا سا مسکرا کر جب وہ مجھے گڈ مارننگ بولتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید میں محفوظ ہوں۔ مجھے لگتا تھا جیسے کوئی ہر روز مجھے یاد دلا رہا ہو کہ میری موجودگی کی بھی کوئی اہمیت ہے، کہ میں صرف ایک رول نمبر نہیں، ایک انسان ہوں۔ ایک دن لائبریری پیریڈ تھا، باقی بچے کہانیوں کتابیں ڈھونڈ رہے تھے، مگر میرا دل کسی چیز میں نہیں لگ رہا تھا۔ میں لائبریری کے ایک کونے میں بیٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں شیشے پر گر رہی تھی۔ مجھے بچپن کی وہ عائشہ یاد آ گئی جو بارش دیکھتے ہی بھاگ کر باہر نکل جاتی تھی۔ میں نے دھیرے سے اپنے آپ سے پوچھا، میں کب اتنا بدل گئی؟ اتنے میں مسز مریم میری ٹیبل کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے کوئی کتاب نہیں اٹھائی، کوئی لیکچر نہیں دیا، صرف کھڑکی کے باہر دیکھتے ہوئے آہستہ سے بولی، کبھی کبھی انسان اتنا درد اندر چھپا لیتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ وہ دوبارہ کبھی ہنس نہیں پائے گا، لیکن اللہ دلوں کو پھر سے زندہ کر دیتا ہے، اور انسان کو امید کبھی نہیں ہارنی چاہیے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، میرے ہونٹوں تک لفظ آئے مگر رک گئے۔ دل بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن ڈر اب بھی میری زبان کو قید کر کے بیٹھا تھا۔ اس دن اسکول کی چھٹی کے بعد میں گھر آئی تو امی نے پوچھا، آج کچھ بہتر لگ رہی ہو، سب ٹھیک ہے؟ میں نے بس مسکرایا۔ وہ مسکراہٹ بہت چھوٹی تھی، مگر سالوں بعد دل سے نکلی تھی۔
شاید اسی لیے امی نے فوراً مجھے گلے لگا لیا۔ کبھی کبھی ماں کو الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بس دل کا حال محسوس کر لیتی ہیں۔ اس رات میں نے اپنی ڈائری کھولی۔ کئی صفحوں تک صرف تاریخیں لکھی ہوئی تھی اور ان کے نیچے خالی جگہ۔ میں نے قلم اٹھایا اور پہلی بار ایک مکمل جملہ لکھا۔ شاید میری زندگی پوری طرح اندھیری نہیں ہے، شاید کہیں ایک چھوٹی سی روشنی میرا انتظار کر رہی ہے۔ اس لائن سے پہلے میرے صفحے میں صرف اور صرف تاریخیں تھیں۔ وہ تاریخیں جو تاریخیں مجھے توڑ رہی تھی، وہ تاریخیں میں اپنی ڈائری پہ لکھتی جا رہی تھی، لیکن میرے پاس لکھنے کے لیے الفاظ نہیں تھے، اس لیے میں بس خالی لائنیں چھوڑ دیتی تھی۔ یہ صرف ایک جملہ آج میں نے جو لکھا، یہ صرف جملہ نہیں تھا، شاید میری کوئی نئی شروعات تھی۔ اب میں 12 سال کی ہو چکی تھی۔ اگلے کچھ ہفتوں میں مسز مریم مجھے چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں دینے لگی۔ کبھی اٹینڈنس رجسٹر، کبھی اسٹاف روم تک لے جانا، کبھی نوٹس بورڈ سجانا، کبھی چھوٹے بچوں کو لائبریری کا راستہ دکھانا۔ مجھے پہلے سمجھ نہیں آیا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہیں۔ پھر ایک دن انہوں نے مسکرا کر کہا، جس انسان کا خود پر یقین ٹوٹ جائے اسے ذمہ داری دینی چاہیے، کیونکہ ذمہ داری انسان کو دوبارہ اپنی قیمت یاد دلاتی ہے۔ یہ بات سیدھا میرے دل میں اتر گئی۔ میں تھی صرف 12 سالوں کی، لیکن میرا دماغ اس وقت شاید کوئی 20-25 سال کی لڑکی جتنا تھا۔ دھیرے دھیرے مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں پہلے سے تھوڑی کم گھبراتی ہوں۔ اب بھی کچھ دن بہت مشکل ہوتے تھے، کبھی بنا وجہ آنسو آ جاتے، کبھی پرانی یادیں اچانک دل کو بھاری کر دیتی۔ لیکن اب ایک فرق تھا، پہلے میں ان یادوں کو ساتھ لے کے چلتی تھی، اکیلی تھی۔ اب مجھے پتا تھا کہ اگر کبھی ہمت ٹوٹنے لگے تو اسکول میں ایک دروازہ ایسا ہے جو میرے لیے ہمیشہ کھلا رہے گا۔ ایک دن اسکول کی اسمبلی میں پرنسپل نے کہا، اگر کسی بچی کو کبھی کوئی پریشانی ہو، ڈر ہو یا کوئی بات اس کے دل پر بوجھ بن گئی ہو، تو وہ اپنے ٹیچر یا کسی بھروسے مند بزرگ سے ضرور بات کرے۔ خاموشی کبھی کبھی درد کو اور گہرا کر دیتی ہے۔ یہ الفاظ سن کر میری آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ مجھے لگا جیسے اللہ میرے دل کو دھیرے دھیرے جواب دے رہا ہے۔ اس دن گھر لوٹتے وقت میں آسمان کی طرف دیکھتی رہی۔ بادل دھیرے دھیرے ہٹ رہے تھے اور ان کے پیچھے سے دھوپ ایک پتلی سی لائن بن کر نکل رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، اگر اتنے سالوں بعد بادلوں کے پیچھے سے دھوپ نکل سکتی ہے، اگر اتنے وقت بعد بادل ہٹ کے روشنی آ سکتی ہے، تو شاید میری زندگی میں بھی ایک دن پوری روشنی آ جائے گی۔ اور اسی لمحے مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میری زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ اب صرف کچھ دن دور تھا۔ اس رات میں بہت دیر تک سو نہیں سکی۔ چھت کو دیکھتے دیکھتے میری آنکھوں سے آنسو خاموشی سے تکیے پر گرتے رہے۔ گھر میں سب سو چکے تھے۔ پنکھے کی آواز، دیوار پر لٹکی گھڑی کی ٹک ٹک اور باہر سے آنے والی ٹھنڈی ہوا، سب کچھ بالکل عام تھا۔ صرف میرا دل عام نہیں تھا۔ اس کے اندر سالوں سے جمع ہوا درد آج پہلی بار مجھے اتنا بھاری محسوس ہو رہا تھا کہ سانس لینا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ میں بار بار اپنی ڈائری کھولتی اور بند کر دیتی، کئی دفعہ قلم ہاتھ میں اٹھایا، مگر ہر بار واپس رکھ دیا۔ دل کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی۔ ایک آواز کہتی، اب سب بتا دو، اتنا بوجھ مت اٹھاؤ۔ دوسری آواز فوراً کہتی، نہیں، اگر کسی نے یقین نہیں کیا تو، اگر سب کچھ اور مشکل ہو گیا تو، کہیں امی نے ٹینشن لے لے کے اب خود بیمار نہ ہو جائیں، کہیں ابو کچھ غلط نہ کر دے۔ یہ دونوں آواز مجھے رات بھر سونے نہیں دیتی تھی۔ میں چاہے کتنا بھی میرا دماغ، میری سوچ کتنی بڑی ہو چکی ہو، لیکن تھی تو میں صرف 11-12 سال کی بچی۔ صبح فجر کی اذان ہوئی تو میں کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ آسمان ابھی بھی پوری طرح روشن نہیں تھا۔ اندھیرے اور روشنی کے درمیان کا وہ لمحہ مجھے ہمیشہ عجیب لگتا تھا۔ میں نے دھیرے سے دعا کی، یا اللہ، مجھے صرف اتنی ہمت دے دے کہ میں سچ سے بھاگنا بند کر دوں، مجھے راستہ دکھا دے، میں بہت تھک گئی ہوں۔ اس دعا کے بعد دل پہلی دفعہ ہلکا محسوس ہوا، لیکن اب بھی ڈر وہیں تھا۔ اسکول پہنچی تو اسمبلی چل رہی تھی۔ پرنسپل نے اس دن ایک بات کہی جو سیدھا میرے دل میں اتر گئی۔ ہمت کا مطلب ڈر کا ختم ہو جانا نہیں ہوتا، ہمت کا مطلب ہے ڈر کے باوجود صحیح قدم اٹھانا۔ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ پرنسپل نے مجھے ایسا کیوں کہا، لیکن یہ جملہ میرے ذہن میں پورا دن گھومتا رہا۔ اردو کی کلاس کے بعد مسز مریم نے مجھے اسٹاف روم بلایا۔ میں دھیرے دھیرے اندر گئی۔ وہ اپنی فائلز دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے فائلز بند کر دی اور مسکرا کر بولی، عائشہ، کیسی ہو آج؟ میں ہمیشہ کی طرح کہنے والی تھی، جی ٹھیک ہوں، لیکن اس بار یہ الفاظ میرے ہونٹوں تک آ کر رک گئے۔ میرے آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ مسز مریم نے فوراً کوئی سوال نہیں کیا، وہ صرف خاموشی سے بیٹھی رہی۔ کچھ لمحوں بعد انہوں نے ٹیبل پر رکھا ایک ٹشو میری طرف کر دیا۔ انہوں نے بہت نرمی سے کہا، بیٹا، تم جتنا بتانا چاہو اتنا ہی بتانا،
اور اگر آج نہیں بتا سکتی تو کوئی بات نہیں، میں انتظار کر سکتی ہوں۔ یہ سن کر میری سانسوں کی رفتار تیز ہو گئی۔ میں پہلی بار کسی کو آنکھوں میں دیکھ کر شک نظر آیا، نہ غصہ نہ جلدی، صرف فکر تھی۔ میرے ہونٹوں سے دھیرے دھیرے صرف ایک جملہ نکلا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ بس اتنا ہی۔ یہ الفاظ بولتے میری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں۔ آج میں سالوں بعد پہلی بار کسی سے کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ شاید یہ میری زندگی کی سب سے چھوٹی بات تھی، لیکن میرے لیے سب سے بڑی جیت تھی۔ ڈائری بند کرتے وقت مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میری زندگی کا اگلا موڑ صرف میرا ہی نہیں، میرے پورے گھر کی زندگی بدلنے والا تھا۔ اس رات ڈائری بند کرنے کے بعد بھی مجھے نیند نہیں آئی۔ میں بستر پر لیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ بچپن سے لے کر آج تک کی ساری یادیں میری آنکھوں کے سامنے تصویروں کی طرح گھوم رہی تھی۔ کچھ یادیں بہت خوبصورت تھیں، عید کی صبح، امی کے ہاتھ کی کھیر، ابو کا بازار سے چاکلیٹ لانا، اور پھر کچھ یادیں ایسی تھیں جنہیں میں چاہ کر بھی اپنے ذہن سے مٹا نہیں پاتی تھی۔ ان یادوں کا کوئی واضح چہرہ نہیں تھا، بس ایک بوجھ تھا جو ہر سال کے ساتھ اور بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ شاید میں ہی کمزور ہوں، شاید دوسرے بچے بھی مشکل وقت دیکھتے ہوں گے اور آسانی سے بھول جاتے ہوں گے۔ پھر دل کے کسی کونے سے آواز آتی، نہیں، ہر انسان کا درد الگ ہوتا ہے اور ہر زخم آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ یہ آواز مجھے ٹوٹنے سے روک لیتی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو امی پہلے ہی کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ گھر میں چائے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ پہلے میں بھاگ کر ان کے پاس چلی جاتی تھی اور ضد کرتی تھی کہ مجھے بھی پراٹھا بیلنا ہے۔ آج میں چپ چاپ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ امی نے میری طرف دیکھا، انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن ماں کا دل بہت جلدی بدلاؤ محسوس کرتا ہے۔ ناشتہ کرتے وقت ابو آفس جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، میری بیٹی اگلے مہینے ایگزامس ہیں، اس بار فرسٹ آنا ہے۔ میں پہلے کی طرح خوشی سے جی ابو نہیں کہا، بس ہلکا سا سر ہلا دیا۔ ابو جلدی میں تھے، اس لیے انہوں نے میری خاموشی پر زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن امی کی نظریں پورا وقت مجھ پر تھی۔ اس دن اسکول میں میرا بالکل دل نہیں لگا۔ مسز مریم نے دور سے ہی محسوس کر لیا۔ آج میں پہلے سے بھی زیادہ اداس ہوں۔ انہوں نے کلاس کے بعد صرف اتنا کہا، عائشہ یاد رکھنا، تمہیں جلدی نہیں ہے، دل جب تیار ہوگا الفاظ خود نکل آئیں گے۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بس ہلکا سا مسکرا دی۔ گھر لوٹتے وقت پورے راستے ایک ہی خیال دماغ میں گھومتا رہا، کیا امی کو سب بتا دینا چاہیے؟ پھر فوراً دوسرا خیال آیا، نہیں، اگر وہ پریشان ہو گئیں تو، اگر انہیں میری وجہ سے دکھ ہوا تو، اور اگر کچھ انہیں ہو گیا تو۔ میں اسی سوچ میں گھر پہنچی۔ اس شام بارش ہو رہی تھی۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی بوندیں گرتی دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنی دیر گزر گئی، اچانک سے دروازہ کھلا۔ امی اندر آئیں۔ ان کے ہاتھ میں 2 کپ چائے نہیں، بلکہ ایک گرم دودھ کا گلاس، بالکل ویسے ہی تھا جیسے وہ مجھے بچپن میں دیا کرتی تھی۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور کہا، پیو گی؟ میں نے کہا، امی، اب میں 15 سال کی ہو گئی ہوں، بچی تھوڑی ہوں۔ کچھ دیر تک ہم دونوں خاموش رہے، پھر انہوں نے دھیرے سے میرے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ مجھے یاد نہیں کہ آخری بار کسی نے اتنی محبت سے میرا ہاتھ کب پکڑا تھا۔ انہوں نے بہت آہستہ سے کہا، بیٹا، کچھ سالوں سے میں تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ میری سانسیں رک سی گئی۔ وہ بولی، تم پہلی والی عائشہ نہیں رہی۔ تم مسکراتی ضرور ہو، لیکن صرف ہونٹوں سے۔ تمہاری آنکھیں جیسے رو رہی ہوتی ہیں۔ یہ سنتے ہی میری نظریں جھک گئی۔ میں آنسو کو روکنے کی بہت کوشش کر رہی تھی، لیکن ماں کے سامنے بچہ کتنی دیر تک مضبوط بن سکتا ہے؟ امی نے میرے چہرے کو تھوڑا سا اوپر کیا۔ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ انہوں نے کہا، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی، بس ایک بات یاد رکھنا، دنیا میں اگر سب تمہارا یقین چھوڑ دیں، تب بھی تمہاری امی تمہارے یقین کبھی نہیں چھوڑے گی۔ یہ الفاظ سنتے ہی میری ساری ہمت ٹوٹ گئی۔ میں زور زور سے نہیں روئی، بس خاموشی سے ان کے گلے لگ گئی۔ سالوں کا بوجھ جیسے ایک ہی لمحے میں میری آنکھوں سے بہنے لگ گئے۔ اس وقت بھی میں سب کچھ بیان نہیں کر سکی۔ میں صرف اتنا کہہ سکی، امی، میں بہت تھک گئی ہوں۔ امی نے مجھے اپنی باہوں میں اور مضبوطی سے سمیٹ لیا۔ انہوں نے میرے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا، اب تم اکیلی نہیں ہو میری بچی۔ اس رات بہت سالوں بعد مجھے محسوس ہوا کہ شاید اللہ میری دعا سن رہے ہیں۔ شاید اس لیے انہوں نے میری زندگی میں سب سے پہلے ایک ٹیچر بھیجی اور پھر ماں کو میری خاموشی کی سمجھنے کی توفیق دی۔ لیکن مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اگلے دن میری زندگی کا سب سے سچا اور سب سے مشکل دن بننے والا تھا۔ اس رات امی کے گلے لگ کر پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ شاید جو سالوں کا بوجھ تھا وہ میں اکیلی اٹھا رہی تھی، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ کسی اور نے بھی اپنے کندھوں پر رکھ لیا ہے، تو جیسے میرا آدھے سے زیادہ وزن اتر گیا ہو۔ میں اب بھی پوری بات نہیں کر پائی تھی، میرے پاس الفاظ نہیں تھے،
کچھ یادیں اتنی الجھی ہوئی ہوتی ہیں کہ انہیں بیان کرنا مشکل لگتا ہے، لیکن امی نے مجھے مجبور نہیں کیا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، جب تم تیار ہو جاؤ میں سنوں گی۔ اس رات میں ان کی بات سوچتی رہی۔ بچپن سے لے کر آج تک میں ایک ہی چیز کرتی آئی تھی، خاموش رہنا۔ ہر بار جب دل چیخنا چاہتا تھا میں اسے چپ کرا دیتی، ہر بار جب آنسو نکلتے میں مسکرانے کی کوشش کرتی۔ میں اپنی اداسی کو اتنی اچھی طرح چھپانا سیکھ لیا تھا کہ لوگ مجھے سمجھدار کہنے لگ گئے تھے، مگر اصل میں صرف تھک چکی تھی۔ صبح جب فجر کی اذان ہوئی میں اٹھ کر وضو کرنے چلی گئی۔ سجدے میں جا کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اللہ سے صرف ایک ہی دعا مانگی، یا اللہ میری ہمت میری خاموشی سے زیادہ مضبوط کر دے۔ اس دعا کے بعد دل پہلی دفعہ ہلکا محسوس ہوا۔ اسکول پہنچی تو مسز مریم نے دور سے ہی میری طرف دیکھا۔ شاید انہوں نے میری آنکھوں کی سوجن دیکھ لی تھی، لیکن انہوں نے کلاس کے سامنے کچھ نہیں پوچھا۔ چھٹی کے بعد انہوں نے کہا، عائشہ اگر تم چاہو تو تھوڑی دیر لائبریری میں بیٹھ سکتی ہو۔ میں چپ چاپ ان کے ساتھ لائبریری چلی گئی۔ لائبریری میں خاموشی بہت تھی، کھڑکی سے دھوپ کی ہلکی سی روشنی اندر آ رہی تھی۔ مسز مریم نے ایک ڈائری میری طرف سرکا کر بولی، کبھی کبھی جو بات زبان سے نہیں نکلتی وہ قلم لکھ دیتی ہے۔ میں ڈائری کو دیکھتی رہی۔ میں نے فوراً کچھ نہیں لکھا۔ کچھ منٹ گزرے، پھر میں نے قلم اٹھایا۔ بہت دیر تک خالی صفحے کو دیکھتی رہی۔ پھر میں نے صرف اتنا لکھا، میں بہت سالوں سے ڈری ہوئی ہوں۔ اس کے نیچے، میں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ اور تیسری لائن میں نے لکھی، میں دوبارہ پہلے جیسی بننا چاہتی ہوں۔ بس اتنا ہی۔ مسز مریم نے ڈائری پڑھی۔ انہوں نے مجھے اور لکھنے کو کہا، نہ کوئی سوال کیا۔ انہوں نے ڈائری بند کی اور بہت نرمی سے کہا، عائشہ تم ٹوٹ کر بھی اتنی ہمت سے کھڑی ہو، یہ تمہاری کمزور نہیں تمہاری طاقت ہے۔ یہ الفاظ سن کر مجھے پہلی بار لگا، شاید میں صرف اپنے درد کی کہانی نہیں ہوں، شاید میرے اندر اس سے زیادہ بھی کچھ ہے۔ اس دن گھر لوٹتے وقت ہوا پہلے سے بھی ہلکی محسوس ہو رہی تھی، سڑک بھی وہی، پیڑ بھی وہی، لیکن میری چال میں ہلکا سا فرق آ گیا تھا۔ میں پہلی بار صرف زندہ نہیں چل رہی تھی، میں دھیرے دھیرے جینا سیکھ رہی تھی۔ شام کو امی میرے کمرے میں آئی۔ انہوں نے میری ڈائری نہیں مانگی، انہوں نے کوئی پرائیویٹ باتوں کے بارے میں نہیں پوچھا، بس میرے پاس بیٹھ کر کہا، بیٹا یاد رکھنا، کسی بچے کے ساتھ اگر کبھی کچھ غلط ہو تو اس کی غلطی کبھی نہیں ہوتی، اور جو اپنا درد بیان کرتا ہے وہ کمزور نہیں ہوتا۔ ماں باپ کو بتانا کچھ غلط نہیں ہوتا۔ ماں باپ اپنے بچوں پر دنیا سے سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، اور بچے کبھی یہ سوچ کر چپ نہ رہیں کہ کچھ غلط ہو جائے گا۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں میں پھر سے آنسو نکل آئے۔ اس بار مجھے رونا برا نہیں لگا، کیونکہ پہلی بار مجھے محسوس ہوا میرے آنسو کسی تنہا کمرے میں نہیں گر رہے تھے، انہیں سمجھنے والے لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس رات ڈائری کے صفحے پر میں نے لکھا، آج میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اپنی زندگی کو صرف درد کی کہانی نہیں بننے دوں گی۔ ایک دن میری کہانی کسی اور کے لیے امید بنے گی۔ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ میری زندگی کا اگلا سفر صرف مجھے ہی نہیں، بہت سی دوسری بچیوں کو بھی ہمت دینے والا ہے۔ اس دن کے بعد میری زندگی میں کوئی جادوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میں اگلے دن اٹھ کر اچانک پہلے جیسی خوش نہیں ہو گئی۔ میرے دل کا بوجھ بھی ایک ہی رات میں ختم نہیں ہوا، لیکن ایک بات ضرور بدلی تھی، میں اب اپنے درد سے بھاگنا چھوڑ رہی تھی۔ سالوں تک میں جسے چھپاتی رہی تھی، مگر اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میری پہچان میرا گزرا ہوا درد نہیں بلکہ میری ہمت ہوگی۔ امی نے مجھے کبھی مجبور نہیں کیا کہ میں ہر بات انہیں بتاؤں۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، بیٹا تمہاری حفاظت اور تمہارا سکون سب سے ضروری ہے، باقی سب کچھ بعد میں۔ ان کے یہ الفاظ میرے لیے مرہم بن گئے۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ گھر صرف دیواروں کا نام نہیں ہوتا، گھر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں انسان ٹوٹ کر بھی محفوظ محسوس کرے۔ مسز مریم نے بھی میری بہت مدد کی۔ انہوں نے مجھے اسکول کی اسپیچ کمپٹیشن میں حصہ لینے کے لیے کہا۔ پہلے تو میں گھبرا گئی، مجھے اسٹیج سے ڈر لگتا تھا، لوگوں کے سامنے کھڑے ہونے میں مشکل لگتی تھی بلکہ ناممکن لگتا تھا۔ میں نے فوراً منع کر دیا۔ وہ مسکرا کر بولی، میں تمہیں جیتنے کے لیے نہیں بھیج رہی، میں تمہیں اپنی آواز ڈھونڈنے کے لیے بھیج رہی ہوں۔ یہ جملہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت جملوں میں سے ایک بن گیا۔ کمپٹیشن کے دن میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا سب سن لیں گے۔ میں اسٹیج پر کھڑی ہوئی کچھ لمحے صرف سامنے بیٹھے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے بولنا شروع کیا۔ میرا ٹاپک تھا امید۔ میں نے کسی درد کا ذکر نہیں کیا، کسی پرانے واقعے کا نام نہیں لیا، بس اتنا کہا، کبھی کبھی اللہ انسان کو اندھیرے راستوں سے گزارتا ہے تاکہ وہ روشنی کی قیمت سمجھ سکے۔ میں نے پوری ایک اسپیچ دی جس میں میں نے یہ بھی بتایا کہ کبھی کسی بچے کے ساتھ کچھ غلط ہو
تو اسے کیسے اپنی ہمت کے ساتھ سب کو بتا دینا چاہیے، اپنے گھر والوں پر بھروسہ کرنا چاہیے اور کبھی ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ پورا ہال بالکل خاموش تھا۔ جب میری اسپیچ ختم ہوئی تو سب نے تالیاں بجائی۔ میں فرسٹ نہیں آئی، لیکن اس دن میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی جیت حاصل کی۔ میں اپنی آواز سے نہیں ڈری۔ گھر لوٹ کر میں نے وہ سرٹیفکیٹ امی کو دکھایا۔ انہوں نے سرٹیفکیٹ سے زیادہ میری آنکھوں کی چمک دیکھی۔ وہ رو پڑی۔ انہوں نے مجھے گلے لگا کر کہا، میری بیٹی واپس آ رہی ہے۔ میں بھی رو پڑی، لیکن اس بار آنسو درد کے نہیں سکون کے تھے۔ کچھ سالوں بعد 5 سال گزر گئے تھے۔ آج میں یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو چکی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیا۔ میں اسکولوں میں جا کر بچوں کے والدین کے لیے اویئرنیس سیشنز کروں گی۔ میں انہیں بتاتی ہوں کہ اگر کوئی بچہ اچانک بہت خاموش ہو جائے، ہر وقت ڈرا رہے یا اس کی عادتیں اچانک بدل جائیں تو اسے صرف ضدی یا بدتمیز نہ سمجھیں۔ اس کی بات سنیے، اس پر یقین کیجیے، اسے محفوظ محسوس کرائیے۔ میں ہر سیشن کے اینڈ پر ایک ہی بات کہتی ہوں، ہر بچہ محبت، حفاظت اور عزت کا حقدار ہے۔ کبھی کبھی سیشنز کے بعد کوئی چھوٹی سی بچی میرے پاس آتی اور چپ چاپ مجھے گلے لگا لیتی۔ اس لمحے مجھے لگتا شاید اللہ نے میری تکلیف کو کسی اور کے لیے رحمت بنا دیا۔ آج بھی میری ڈائری میرے پاس ہے۔ اس کا پہلا صفحہ آنسوؤں سے گیلا ہے۔ جو پین سے رائٹنگ ہے وہ مٹی ہوئی ہے، اور آخری صفحے پر صرف ایک جملہ لکھا ہے، میں نے اپنا بچپن واپس نہیں پایا، لیکن میں نے اپنی زندگی ضرور واپس پا لی، اور میں کبھی بھی کسی بچے کا بچپن اس سے چھیننے نہیں دوں گی۔ میں آج ایک بہت بڑی موٹیویشن اسپیکر ہوں، اور میں آج بھی ہر جگہ جاتی ہوں، یونیورسٹیز، اسکول، کالجز، اور سب کو بتاتی ہوں۔ آج میری عمر 25 سال ہے، اور اس سب چیزوں کا ایک لیسن بھی ہے۔ اگر آپ کسی بچے میں اچانک تبدیلی دیکھیں، وہ کم بولنے لگے، ہر وقت اداس رہے، یا پہلے جیسے نہ لگے، اس کی بات سنیے۔ ہر خاموشی کے پیچھے کوئی کہانی نہیں ہوتی، لیکن کچھ خاموشیاں مدد کی پکار ضرور ہوتی ہیں۔ محبت، بھروسہ اور وقت کسی کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ میں ماں باپ سے بھی کہنا چاہوں گی، اپنے بچوں پر دھیان دیجیے۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کا بچہ ڈر رہا ہے یا وہ اس کی نیچر پہلے جیسی نہیں رہی، تو اس بچے کا بچپن بچا لیجیے، کیونکہ ہر بچہ اس سے سفر نہیں کر پاتا۔ کچھ ایسا قدم اٹھا لیتے ہیں جو انہیں نہیں اٹھانا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا، اور جتنا ہو سکے اس کہانی کو شیئر کیجیے، اویئرنیس پھیلائیے۔ اب میں چلتی ہوں، آپ کے ساتھ اگلی اسٹوری ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔